الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آئیے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 144 144 کا اردو ترجمہ جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت اور دیگر ترجمہ کرنے والوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا تقابلی جائزہ و کمپیریزن ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افإن مات او قتل۔ ناظرین، اس سلسلے میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں کچھ تمہیدی گفتگو رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو بڑا احسن اور بڑا ادب والا انداز ہوتا ہے، اور ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے نفرت اور بغض کی بو آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور کسی دوسرے شخص سے یہ پوچھا جائے، اور وہ ایسا شخص ہو جو اس سے محبت اور عقیدت رکھتا ہو، تو اس سے پوچھا جائے کہ اس شخص کو کیا ہو گیا، تو وہ بولے گا کہ انتقال ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور کسی اگر ایسے شخص سے پوچھا جائے گا کہ وہ اس شخص سے نفرت یا بغض رکھتا ہو، تو وہ بولے گا کہ وہ مر گیا، اس زمین سے ایک بوجھا ہلکا ہو گیا، ایسے الفاظ کا استعمال کرے گا۔ جو شخص ایسے الفاظ کا استعمال کرے گا کہ انتقال کر گئے، وصال کر گئے، تو اس سے تو محبت اور ادب کی بو آئے گی، اس سے خوشبو آئے گی۔ لیکن اگر جو شخص یہ بولے کہ مر گئے یا دوسرے الفاظ استعمال کریں، تو اس شخص سے جو ہے وہ بغض اور نفرت کی بات سمجھ میں آئے گی، حالانکہ یہ دونوں باتوں کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارک کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو تشویش ہوئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو جائے گا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کو شہید کر دے، تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم کیسے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اگر تمہارے آقا کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری وصال اگر ان کا ہو جاتا ہے، یا ان کو کوئی شہید کر دیتا ہے معاذ اللہ، تو اس کے بعد آپ کو اور مسلمانوں کو ایمان پر رہنا ہے، اور ایمان سے منہ نہیں پھیرنا، ایمان سے پھرنا نہیں ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں جو الفاظ آئے وہ یہ ہیں، افإن مات او قتل۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدی دیگر ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، پھر اگر وہ مر گیا یا مارا گیا۔ ناظرین غور کیجئے گا کہ یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی جا رہی ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، پھر کیا اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، بھلا اگر یہ مر جائے یا مارا جائے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، پھر اگر وہ مر جاوے یا مارا جاوے۔ ایک نے ترجمہ یہ کیا ہے، اگر یہ وفات پائیں یا قتل ہو جائیں۔ اب ناظرین آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخاطب ہوئی قرآن پاک میں، پر اس کا جو ترجمہ کسی نے مر جانا، کسی نے مر گیا، کسی نے مر جائے، کسی نے قتل ہو جائے، کسی نے مارا جاوے، ایسے الفاظات کا استعمال کیا، ایسے الفاظ کا استعمال کیا جس سے نفرت کی اور بغض کی بو آتی ہے۔ یہ الفاظ درست نہیں لگتے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام فاضل بریلوی امام احمد رضا خان اس آیت مبارک کا کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، تو اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں کتنے ادب اور کتنی محبت والے الفاظ آئیں، اور دیگر ترجمہ کرنے والوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اگر انہی کے والد کا انتقال ہو جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے والد کو کیا ہو گیا، تو وہ یہ بولیں گے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے والد وصال کر گئے۔ اور اگر کسی شخص نے ان کے والد کے بارے میں یہ بولا کہ تمہارا باپ مر گیا، تو یہ ہرگز جو ہے وہ اس بات کو نہیں سنیں گے، اس بات سے غصہ کریں گے اور پسند نہیں کریں گے کہ ان کے باپ کے لیے مر گیا یا قتل والا لفظ یہ اپنے باپ کے لیے ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ ذات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یعنی اگر اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے، کوئی بزرگ ہستی ہے، تو ذات مصطفیٰ ہے۔ اتنی بڑی ذات کے لیے یہ الفاظات استعمال کرنا یہ کہاں تک درست ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ عاشقوں میں اور عشق کے دعووں کرنے والوں میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ اگلی آیت کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل
ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔